جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نا ایک تاجر تھا. اب ذرا سنیں کہ یہ لالچ جو ہے انسان کو کیا کیا کر جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، پیسے کا لالچ. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے شہر میں ایک تاجر تھا، بڑا امیر تھا. وہ باہر گیا کہیں شہر میں تو وہاں سے ایک ناگن خرید کر لایا. ناگن، ایک ناگ ہوتا ہے کہ ناگن خرید کر لایا. اب جب گھر میں لے کر آیا نا تو اس کی بیوی، اس کے بیٹے نے کہا ابا یہ کیا لے کر آ گیا ہے؟ تو کہنے لگا بیٹا یہ ناگن جو ہے یہ سونے کے انڈا دیتی ہے، سونے کا انڈا دیتی ہے. جب یہ سونے کے انڈے دے گی ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا. بیوی نے کہا یار چھوڑ دو، نہ ایسے کرو، ایسے نہ کرو، تمہیں تکلیف ہوگی، ایک نہ ایک دن یہ ناگن ہے ڈسے گی، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. کچھ دیر گزرے، کیا ہوا، اس کی بکری تھی تو وہ ناگن نے بکری کو ڈس مارا، بکری مر گئی. بیٹا بولا ابا تجھے کہا تھا نا ناگن کو نہ لا، وہ دیکھے بکری کو ڈنگ مارا، بکری مر گئی ہے. اس تاجر نے کہا یہ بتا کہ بکری کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 5 درہم کی. اس نے کہا تو وہ انڈا سونے کا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 50 درہم کا. فرمایا پھر تو بکریاں کہیں آ جائیں گی، چھوڑو خیر ہے. بات کو سنا، ادھر سے نکال دیا، ناگن کو پھر گھر میں رکھ دیا. جی سونے کے انڈے ملیں گے، لالچ تھا. کچھ دیر ہوئی، کیا ہوا، اس کے گھر میں گھوڑا تھا جو اس کا کام کرتا تھا، گھوڑے کو ڈنگ مارا، گھوڑا مر گیا. بیوی بولی دیکھ یار اس نے تیرے گھوڑے کو ڈنگ مار دیا، وہ بھی مر گیا، نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، گھوڑا کتنے کا؟ 10 درہم کا. انڈا تو 50 درہم کا ہے، پتہ نہیں کتنے انڈے آ رہے ہیں ہمیں. کوئی پرواہ نہ کی، لالچ بڑھ گیا، پرواہ چھوڑ دی. وقت گزرا، اس کے گھر میں کام کرنے والا جو شخص تھا، جو اس کا کام کاج کرتا تھا، وہ پٹھے اٹھانے لگا. پٹھوں کے نیچے ناگن چھپی تھی، اس نے ڈنگ مارا، وہ بندہ بھی مر گیا. وہ غریب بندہ بھی جہاں تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی کوئی آہ سننے والا نہیں تھا. غریب بندہ تو ویسے بھی کوئی اس کو تکلیف آ جائے نا، غریب بندے کو کوئی تکلیف آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں غریب بندے کو تکلیف آ جائے. جب وہ غریب بندہ مر گیا، بات بہت پھیلی، یار کیوں ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا. اس نے کیا کیا، تاجر نے اس کے گھر والوں کو تھوڑا مال مول دیا اور خاموش کروا دیا. جب خاموش کروا دیا، کچھ دن گزرے تو کیا ہوا، کمرے میں سے اس کی بیوی کی رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی. جب وہ تاجر اپنے کمرے میں گیا تو کیا دیکھا، اس کے بیٹے کو ناگن نے ڈس چکا تھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا، بیٹا مر گیا. جب اس نے دیکھا لالچ میں آ کر اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، رویا، پچھتایا، چلایا. بیوی نے کہا اب کیوں رو رہا ہے، تجھے کہا تھا ناگن ہے مارے گی، تو لالچ میں اس کو رکھا رہا. جب جنازہ اٹھنے لگا، اس کی بیوی نے کہا جنازہ بعد میں اٹھے گا، میں کپڑے باندھی، میں یہاں سے چلتی ہوں، میں تو تیرے پاس نہیں رہوں گی. بیوی بھی چلی گئی، بیٹا بھی چلا گیا، مال بھی چلا گیا. لیکن کیا ہوا، وہ لالچ میں اکیلا رہ گیا اور وہ پاگل ہو گیا تھا. آپ فرماتے ہیں ابن جوزی وہ پاگل ہو گیا اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں دیکھو میرا حال، کہ ایک لالچ کی وجہ سے آج میں نے کتنا کچھ کھو دیا ہے اور آج میں پاگل ہو گیا ہوں. تو حضرات محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لالچ کبھی نہ کرو، کبھی نہ کسی چیز کے بھاگو پیچھے بھاگو. جو خدا دیتا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو. جب تمہارے اندر شکر کرنے کا الفاظ نکلیں گے تمہارے منہ سے، جب رب کا تم شکر ادا کیا کرو گے تو رب پتہ نہیں تمہیں کتنی نعمتیں عطا کرے گا.